السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی میری ویور سارا نے بھیجی ہے۔ وہ لاہور کی ایک پرانی گلی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں ہے، مگر اپنی سمپلیسٹی میں بہت پیارا لگتا ہے۔ اس گھر کا ایک اپنا ہی چام ہے، لیکن ایک عجیب سی بات تھی۔ اس گھر کے پیچھے ایک پرانا خالی مکان ہے جس میں کبھی کوئی رہتا نہیں ہے۔ یہ کہانی دسمبر 2019 کی ہے، جب سرد ہواؤں نے لاہور کو لپیٹ لیا تھا۔ سارا کے گھر کے سامنے والی گلی کے ہر کونے خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ سرد راتوں میں جب ہر کوئی اپنے گھروں میں رہتا ہے، ایک آواز جو کہ سارا کے کمرے میں روزانہ سنائی دیتی تھی، ایک ہلکی ہلکی سرختی ہوئی کھڑکی کی آواز۔ سارا نے پہلے اس بات کو اگنور کیا، لیکن پھر ایک دن جب وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ پیچھے والے مکان کی ایک کھڑکی کھلتی اور بند ہوتی رہی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جب یہ ہر رات ہونے لگا تو اس کی کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ ایک رات جب سارا اکیلی اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی، اسے ایک ہلکی سی تھپ تھپاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اس کے گھر کی دیوار پر ہاتھ سے مار رہا ہو۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ہوائیں تیز چل رہی تھی، لیکن صرف اس کے گھر کے پیچھے والا مکان بالکل خاموش اور سٹل لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ سارا کے پیرنٹس نے کبھی اس پرانے مکان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کو ٹال دیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس خالی مکان ہے، لوگ افسانے بناتے ہیں، انہوں نے بے دلی سے کہا۔ لیکن سارا کا دل مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک رات جب سارا اپنی بلی کے ساتھ کورٹ یارڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، بلی اچانک سے کھڑی ہو گئی اور دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بالوں میں ایک عجیب سی کھچاو آ گیا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر جانا شروع ہوئی۔ سارا نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ سیدھا پیچھے والے مکان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کی دیوار پر ایک سایہ تھا، لیکن کوئی شکل نہیں تھی۔ وہ ایک قیمتی لمحہ تھا جب سارا کو پہلی دفعہ لگا کہ اس گھر میں کچھ تو ہے۔ سارا کی کیوریوسٹی اسے لے گئی ایک اور قدم آگے۔ ایک دن جب اس نے اپنے کزن ذیشان کے ساتھ مل کر اس مکان کا پیچھا کرنے کا پلان بنایا تو وہ دونوں رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ گئے۔ مکان کا دروازہ پورا پرانا اور زنجیروں سے بند تھا، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی جالی کے ذریعے وہ اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے پاؤں جم گئے۔ ہلکی روشنی میں ایک کرسی ہل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی اس پر بیٹھا اور اٹھا ہو۔ مکان کے کونے میں ایک پرانی تصویر لگی تھی، ایک لڑکی کی تصویر۔ آنکھیں جیسے زندہ تھیں، ان میں ایک عجیب سی معصومیت اور درد کا اظہار تھا۔ سارا نے جب اس تصویر کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہاں کا ماحول ایک دم سے عجیب ہو گیا۔ جیسے ہی تصویر کو ہاتھ لگایا، ایک تیز چیخ اوپر والے فلور سے آئی اور پیچھے سے ان کے کوئی پتھر گرا۔ جب تک وہ دونوں بھاگ کر باہر نکلے، ذیشان کے ہاتھ پر زخم ہو گیا تھا، جیسے اس کا ہاتھ کسی نے زور سے دبایا ہو۔ وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوا، اور اس رات کے بعد سارا کو اکثر اپنے کمرے کے کونے میں سایہ یا کوئی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں اور وہ سایہ جو اس کے ہر سپنے کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ تھا واقعہ جو سارا کے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ سارا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ یہ میری زندگی کے کچھ عجیب اور بیان نہ ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے جو میں نے خود محسوس کیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ہسٹری کا پیپر لکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر میں صرف میں ہی ہوں اور
مما گروسری کرنے گئی ہوئی ہیں، مگر شاید میں غلط تھا۔ اچانک نیچے سے میری امی جان کی آواز آئی۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ میں نے جواب دیا، جی امی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر سوچا کہ شاید مجھے سنائی دیا ہو، مگر جب آواز پھر سے آئی تو مجھے کیوریوسٹی ہوئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے جا کر ادھر ادھر دیکھا مگر امی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے زیادہ زور سے آواز لگائی، تب ان کی آواز پھر سے سنائی دی، اس دفعہ بیسمنٹ سے۔ میں بیسمنٹ کے دروازے تک گیا، لیکن وہاں کی لائٹ بند تھی۔ میں نے اسٹیئر وے کے پاس سے ایک آواز دی، امی آپ لائٹ بند کر کے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے میں نے لائٹ آن کی اور نیچے اترا۔ جب میں لاسٹ اسٹیپ تک پہنچ گیا تو ان کی آواز پھر سے سنائی دی، میرے نام ویسے ہی لیتے ہوئے، بنا کسی ڈیفرنس کے، جیسے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ ہر دفعہ آواز میں بالکل وہی ٹون تھی، بالکل وہی انفلیکشن، سیم طرح کی آواز۔ میں نے زیادہ زور سے، تھوڑے غصے میں امی پکارا، مگر انہوں نے صرف میرا نام ہی دہرایا۔ اب مجھے عجیب لگنے لگا تھا۔ بیسمنٹ بالکل خالی لگ رہا تھا، مگر ایک کرول سپیس کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ ایک چھوٹی کنفائنڈ سی جگہ تھی جو ڈارک تھی، جہاں کافی سمے لگتا تھا گھسنے میں۔ میں نے ایک آخری دفعہ امی کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے کیوریوسٹی اور ڈر دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اندھیرے میں جھانکنے لگا۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ میں نے تھوڑی جھجک کے ساتھ کہا، امی کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں تھا، صرف لائٹ کا بزنگ ساؤنڈ سنائی دے رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور بنا کسی وجہ کے اپنے آپ کو فل سپیڈ سے اوپر بھاگتے ہوئے پایا۔ میں نے بیسمنٹ کا دروازہ زور سے بند کیا اور لاک کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ جبھی مجھے دوبارہ بیسمنٹ سے آواز آئی، اور اس بار کچھ بیسمنٹ میں گرا بھی۔ تبھی میں نے گھر کا فون اٹھایا اور امی کے موبائل نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ہونے لگی، اور جب انہوں نے فون اٹھایا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گروسری کرنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اپنا واقعہ بتایا، مگر انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے انہیں کنونس کرنے کی کافی کوشش کی، اور تقریباً کچھ دیر کے بعد وہ مان گئی۔ جب امی اور بابا دونوں واپس آئے تو ہم سب نیچے بیسمنٹ گئے۔ کرول سپیس کا دروازہ اب بھی کھلا تھا۔ بابا اندر گھسے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا جو میں نے سنا اور محسوس کیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ہانٹنگ اور ان ایکسپلینڈ ایکسپیرینس ہے۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں۔ کینیڈا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک پارٹ ٹائم جاب کر کے میں اپنی پاکٹ منی نکالتا ہوں۔ میں ایک رات دیر سے پیزا ڈلیوری کر رہا تھا اپنی پرانی جاب کی جگہ سے۔ یہ میری لائف کی سب سے لمبی ڈرائیو تھی۔ ایڈریس جو مجھے دیا گیا تھا وہ میرے شہر کا ایک آؤٹر علاقے میں تھا، اور وہاں کا سفر کرنے میں قریب 25 منٹ لگ گئے۔ انہوں نے 4 لارج پیزاز آرڈر کیے تھے، تو مجھے لگا کوئی پارٹی ہوگی اور مجھے اچھی ٹپ ملے گی۔ رات کو ڈرٹ روڈز پہ ڈرائیو کرنا ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ جب میں ایڈریس پر پہنچا تو سامنے ایک پرانی سی عمارت تھی جو ایک جنگل کے اندر تھی۔ کوئی گاڑی وہاں نہیں تھی، نہ ہی کوئی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے کار کو پارک کیا اور اپنے باس کو کال کی۔ میں نے ایڈریس 3 دفعہ کنفرم کروایا کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ میرے باس غصے میں تھا اور کہا، کم سے کم دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، ورنہ پیزا واپس لے آئے تو پرابلم ہوگی۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور دروازہ نوک کیا۔ کوئی ڈور بیل نہیں تھی، اس لیے میں زور سے نوک کرتا رہا۔ پہلے کچھ نہیں سنا، پھر ہلکی سی آواز آئی جیسے اندر کوئی ہل رہا ہو۔ میں نے دوبارہ نوک کیا اور آواز لگائی، پیزے والا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔
اس وقت مجھے صرف ٹائم اور فیول کا ضائع ہونے کا غصہ آ رہا تھا۔ میں پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ ایک ونڈو کی طرف میری نظر گئی۔ وہاں کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، صرف ان کی آنکھوں کا پتہ لگ رہا تھا۔ آنکھیں اتنی بڑی کھلی تھیں جتنا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پیزا زمین پہ گرائے اور اپنی کار کی طرف بھاگا، لیکن گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ تیسری کوشش پر انجن چلا۔ میں جلدی سے کچے روڈ پر واپس آنا چاہا، لیکن کار ہل رہی تھی، جیسے گاڑی کے نیچے کچھ گڑبڑ ہو۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک زور کی اسکریپنگ کی آواز سنائی دی۔ گاڑی آگے نہیں چل رہی تھی۔ میں نے اتر کر چیک کیا۔ میری سانسیں رک گئیں جب مجھے پتہ چلا کہ میری کار کے سارے ٹائرز کٹ چکے ہیں۔ صرف سامنے کے نہیں، چاروں ٹائرز سلیش ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا جب میں ڈور نوک کر رہا تھا، تبھی کسی نے یہ سب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن میں کار میں واپس بیٹھ گیا اور ڈورز لاک کر دیے۔ میری حالت خراب تھی۔ میں نے 15 سے 20 منٹ تک بس ڈر کے مارے کار کے اندر چھپ کے گزارے۔ میں نے پولیس کو کال کی، ان سے سب کچھ شیئر کیا۔ آپریٹر نے کہا کار میں رہیے اور کچھ بھی ہو باہر مت نکلیے گا۔ پولیس کی سائرن سنائی دینے تک مجھے گھنٹوں کا انتظار لگا۔ سائرن سنتے ہی میں نے اپنے لاسٹ سٹیمینا کا استعمال کیا اور بھاگ کر واپس کچی روڈ پر آیا۔ پولیس نے فلیش لائٹس کے ساتھ عمارت کی تلاشی شروع کی۔ وہاں صرف کچھ لوہے دار والی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو ٹائرز کو سلیش کرنے کے لیے یوز ہوئی تھی۔ وہ مجرم کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی اور ایک لوکل گروسری سٹور میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ آنکھوں والی عورت یا جو بھی تھا کبھی میں بھول نہیں سکتا جو میرے پیچھے کار کے اندر تھی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔